السلام علیکم۔ جب مٹی انسان سے بات کرے گی، قبر میں اترتے ہی انسان اور مٹی کے بیچ پہلی ملاقات ہوتی ہے۔ مٹی کہتی ہے تو مجھے بھول گیا، لیکن میں تیرا گھر تھی، آج سے تو میرے اندر ہے اور قیامت تک یہیں رہے گا۔ اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اصلی ٹھکانہ ہے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ لمحہ ہر انسان کو زندگی میں یاد رکھنا چاہیے تاکہ موت سے پہلے توبہ کر لے اور اچھے عمل کا سفر ساتھ لے کے جائے۔ اور دوسری بات جیسے کہ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ قرآن کی تلاوت کیسے قرآن کی تلاوت کے ادب کیا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کی تلاوت ادب سے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے وضو کرنا، صاف جگہ بیٹھنا اور قبلے کی طرف رخ کرنا بہتر ہے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ دھیرے دھیرے صاف لفظوں میں اور تجوید کے ساتھ پڑھیں، ارتھ سمجھنے کی کوشش کریں اور دل سے محسوس کریں کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ ہنسنا، غفلت یا بے ادبی کرتے ہوئے تلاوت کرنا گناہ ہے۔ قرآن کا حق ہے کہ ہم اسے عزت دیں اور اس پر عمل کریں، تبھی یہ ہمارے لیے شفاعت کرے گا۔ تیسری بات، وہ لمحہ جب ہمارے عمل بولیں گے۔ قیامت کے دن زبان بند کر دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں یہاں تک کہ جسم کا ہر حصہ ہمارے حق میں یا خلاف میں گواہی دے گا۔ اس دن انسان کہے گا کہ یہ کیا بول رہے ہیں، اور وہ جواب دیں گے اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے۔ اس وقت اچھے اور برے دونوں عمل کھل کر سامنے آئیں گے۔ یہ سوچ ہمیں آج ہی اپنے ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرنے کی تاکید دیتی ہے۔ اور چوتھا ہے روزے کا اصلی مقصد کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ روزے کا صحیح معنی نہیں جانتے ہیں کہ کیا ہے روزہ، کیا ہے روزے کو، کیا کس مقصد سے رکھا جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس کے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھو، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ گناہوں سے بچنے اور تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ انسان کو صبر، شکر اور خدا طلبی سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ بھوک پیاس میں غریب کیسا محسوس کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزے دار جھوٹے اور برے کام نہیں چھوڑتا نا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصلی روزہ وہ ہے جو دل، زبان اور آنکھ کو بھی گناہ سے بچائے۔ تو آپ نے سمجھا۔ پانچویں بات ہے، توبہ کرنے کا اصلی طریقہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہے کہ گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹ آنا۔ توبہ تبھی قبول ہوتی ہے جب گناہ پر شرمندگی ہو اور فوراً چھوڑ دیا جائے اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ اور گناہ ہر کسی انسان کا حق ہے تو وہ حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر گناہ کسی انسان کا حق ہے تو وہ حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سچی توبہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور دل کو روشن کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب چھٹی بات میں آپ کو بتاتی ہوں، ریاکاری، دکھاوا کا گناہ۔ ریاکاری یعنی عبادت کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا۔ وہ عبادت جیسے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے کوئی انسان اگر جیسے عبادت گزار ہے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے دیکھا دیکھی وہ بھی نماز پڑھیں گے تو قرآن پڑھیں گے، جو بھی ہے ایسی وہ بات جو کسی کو دیکھ کر کری جائے، اس کو دکھاوا کہتے ہیں۔ تو ریاکاری یعنی عبادت کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، یہ شرک اصغر ہے اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ چھوٹا شرک ہے، یعنی ریاکاری، دکھاوے والی عبادت کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سمجھا۔ تو آج سے ہم سب توبہ کریں کہ ہم نے کوئی بھی عبادت دکھاوے کے لیے کی ہے تو اس چیز کے لیے توبہ کریں اور سچے دل سے اللہ کی عبادت کریں۔ اور اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ رحمت اور معافی کا مالک ہے۔ انسان چاہے کتنے بھی گناہ کر لے مگر جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو کیونکہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ گناہ کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی معافی اس سے بھی بڑی ہے۔ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، لیکن مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے بندوں کے ساتھ ہے اور وہ بندے کبھی ناش نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، اور جیسے اب میں
गुनाह जितने भी पहाड़ जैसे हों, लेकिन अल्लाह ताला से अगर सच्चे दिल से तौबा की जाए तो वो गुनाह भी माफ़ किए जाते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। गुनाह अगर पहाड़ जैसे भी क्यों ना हो, अल्लाह की माफ़ी उससे भी ज़्यादा बड़ी है। इंसान के गुनाह चाहे आसमान तक क्यों ना पहुंच जाएं, अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह उन्हें ऐसे मिटा देता है जैसे वो कभी हुए ही ना हो। हदीस में आता है कि अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह आसमान को छू ले और तू तौबा कर ले तो मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा। इसलिए गुनाहों के बोझ से डरने के बजाय तौबा करो। अल्लाह रहमत और माफ़ी से पहाड़ जैसे गुनाहों को भी रेत के ज़र्रे बना देता है। तो आपने जाना, तो इसीलिए अगर आपने कभी भी कोई गुनाह किया, ऐसे आपको लगता है कि मुझसे गुनाह हुआ है, तो आज ही आप उसको सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह की इबादत में लग जाएं और सच्चे दिल से आप तौबा करके अपने नेक अमाल शुरू कर दें। अब 8वीं बात, जब फरिश्ता तेरे नाम को देखता है, ठीक है, इसका मतलब जानते हैं। जब फरिश्ता तेरे नाम को उन लोगों की फहरिस्त में देखता है जो कुरान पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं और रात के सन्नाटों में अपने रब से गुफ्तगू करते हैं, तो वो फरिश्ता फ़ख्र महसूस करता है कि उसे तेरे लिए दुआ करने का हुक्म मिला है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को याद करता है और उनके ज़िक्र को आसमानों में बुलंद करता है। तेरा नाम अगर अल्लाह के नज़दीकी बंदों में लिखा जाए तो इससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी। ये नेमतें सिर्फ़ उन्हीं को मिलती हैं जो दिल से बंदगी करते हैं। तो आपने जाना, देखिए, मैंने आपको जो भी बातें बताई, ये अगर सच्चे दिल से अगर आपने इस चीज़ को अगर अमल किया तो आपकी ज़िंदगी इतनी बेहतरीन होती चली जाएगी कि आप खुद सोचेंगे कि हम पहले से अब क्या हो गए। इसीलिए अगर आपको ये बातें पसंद आई हो या मेरी थोड़ी सी जानकारी से अगर आपका थोड़ा सा भी मतलब जहन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन सबका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और मतलब आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी जैसे किसी भी चीज़ के लिए अगर क्वेश्चन है, अगर जैसे आपको कुछ जानना है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप लोग मुझे बताइए। इंशाअल्लाह मैं आप सबके अच्छे से जवाब दूँगी। जितनी भी मुझे जानकारी है, मैं आप सबको उन मतलब चीज़ों पे मैं मतलब पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा मतलब कुछ सिखा पाऊँ, कुछ आपको जानकारी दे पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।